أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 46 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے روان ترجمے سے پہلے یہ پہلے پارے کا 5واں رکوع یہاں مکمل ہوا ہے، اور اس رکوع میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے جو جو خرابیاں ان میں تھیں ایک ایک خرابی کی نشاندہی کی ہے، اور امت مسلمہ کو یہ ایک تنبیہ کے طور پر بات کہی گئی کہ جو بنی اسرائیل میں خرابیاں تھیں، اے امت محمد، اے میری امت، تم میں یہ خرابیاں نہ ہوں۔ تو اس مضمون کو قرآن مجید نے سمیٹا ہے، اور کیا خوبصورت اور کیا کمال سمیٹا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک یہ نماز البتہ بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں کے لیے یہ بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو آج کا مضمون ہے، خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں لفظ آیا ہے ظن یظنو، اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا۔ پہلے یہ خیال ہی ہوتا ہے، جب وہ ایکسپیریمنٹ سے گزرتا ہے تو پھر ایک سوچ بن جاتی ہے، ایک حتمی نتائج تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہم لیبارٹری میں کسی چیز کو تجربہ کرتے کرتے اوس نکال لیتے ہیں، پھر اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ خیال بالکل اسی طرح ہوتا ہے، جب وہ خیال اتنا مضبوط ہوتا ہے تو یقین کا درجہ رکھتا ہے۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا۔ کس بات کا؟ یہ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اب یہاں یہ خاشعین کی تعریف بیان ہوئی ہے، خاشعین کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ کون لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، اور وہ کیا خوب ہے کہ جو بھی اصطلاح قرآن میں آتی ہے اس اصطلاح کا قرآن خود ہی جواب دے رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا متقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تنہائی میں ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ متقین کی ایک اور جگہ پر بھی تعریف بیان ہوئی ہے، اور وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 34 میں، اور مضمون تھا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب یہاں متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔
یہاں دو اصطلاحات قرآن بیان کر گیا ہے، ایک متقین کی کر گیا ہے، ایک محسنین کی کر گیا ہے، اور محسنین کی تعریف بھی آگے کی ہے قرآن مجید نے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے قرآن مجید کوئی اصطلاح متعارف کراتا ہے، اس کی تعریف بھی قرآن مجید خود ہی کر دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، جیسے ہم نے ایک اور لفظ پڑھا تھا فاسقین، قرآن مجید میں فاسقین لفظ آیا۔ فاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اور یہ ہم نے فاسقین پڑھا تھا آیت نمبر 26 میں، پہلا پارہ، جہاں یہ مضمون چل رہا تھا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اس کے بعد کہا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ فاسقون الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ تو یہ فاسق کی تعریف ہو گئی۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں قرآن مجید نے کوئی لفظ ہمارے سامنے رکھا ہے اور اس اصطلاح کی خود ہی تعریف کی ہے، اور یہاں لفظ آیا خاشعین، خاشعین کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے، ڈرنے والے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں، بے شک وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز جو ہے یہ البتہ بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر یہ بھاری نہیں ہے جو خاشعین ہے، ڈرنے والے ہیں اللہ سے، اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ ان کی صفت کیا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اپنے رب سے ملاقات سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی جو مصائب کا شکار ہوتا ہے، جو تکالیف کا شکار ہوتا ہے، وہ یقیناً انسان کے بس سے بعض اوقات نکل جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس پریشانی پر آدمی پھر اپنے آپ کو خودکشی پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور اس سے کیا مراد ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اگر ان کا اس بات پر یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور وہاں ہمیں ان ساری تکالیف کا ازالہ ہو جائے گا، اور جیسے ہم نے قرآن مجید میں دیکھا آغاز میں کہ مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو انسان کو جو اس دنیا میں نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس دن نیکی کا بدلہ نیکی دوں گا۔ تو اس اینگل سے اس کو دیکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، خشوع خضوع میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں جو بھی مصائب ان کے لیے آتے ہیں وہ ان کو برداشت کرتے رہتے ہیں، اور برداشت کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے جا کر ملاقات کرنے والے ہوتے ہیں۔ کب موت کا فرشتہ آئے اور کب ان کو اس دنیا کی مصیبتوں سے، مصائب سے اور ساری تکالیف سے اس کی جان چھڑا دے۔ تو اس اعتبار سے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور قرآن مجید نے اس بات کو بھی سورہ ملک میں جا کر بیان کیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، بالغیب، بن دیکھے میں، وہاں ہم نے تعریف پڑھی تھی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے میں۔ یہ بن دیکھے کی بات بہت ہی کمال ہے کہ نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، اور ایمان لے آئے۔
اس پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت امت مسلمہ کو دی ہے وہ اور کمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ معتبر ایمان کن کا ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا ان کا کیسے، وہ تو اللہ کا حکم سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا، بھائی تمہارا کیسے، تم میں تو میں موجود ہوں۔ معتبر ایمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ تمہیں دیکھا ہوگا، اور وہ دو گتوں کے درمیان چند اوراق ہوں گے جن پر وہ ایمان لے آئیں گے، بن دیکھے پہ ایمان لے کے آئیں گے، تو ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے بن دیکھے میں اللہ سے ڈرتے رہنے والے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ، واسطے ان کے بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف بات یہاں کہہ دی، وَأَجْرٌ کبیر، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا بن دیکھے پر ایمان لانے کا۔ تو یہاں وہ بن دیکھے پر جب ایمان لاتے ہیں اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، وہاں ملاقات کریں گے، یہ دنیا کے جو کھکیڑ ہے، یہ دنیا کے جو مصائب ہیں اور مصیبتیں ہیں، ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ کسی طرح یا اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے، اور جو تیرے وعدے کیے ہیں وہ تیرے وعدے سچے ہیں، تو وہ انہم الیہ راجعون، اور بے شک اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہاں آ کر یہ مضمون ہمارا 5واں رکوع مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔